السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے معزز دینی و ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ ماہ شعبان غنیمتوں فضیلتوں کا مہینہ ہے، نیکی اور خیر میں مسابقہ کا موسم ہے۔ رمضان میں عبادتوں کے لیے مشق نیز بابرکت مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے میں کھیتی نہیں کی، آنے والے مہینے میں پھل نہیں کاٹے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ جو رحمتوں اور برکتوں والے ماہ رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ ماہ شعبان ماہ رمضان سے پہلے ہے، اس وجہ سے ماہ رمضان میں جو اعمال مشروع ہیں وہ شعبان میں بھی مشروع ہیں، جیسے روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ نفس رمضان کے لیے رمضان المبارک کے خیرات و برکات کو سمیٹنے کے لیے شوقین بن جائے۔ سلف صالحین کے نزدیک ماہ شعبان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان آتے ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ حبیب ابن ابی ثابت اور عمرو بن قیس الملائی رحمہم اللہ ماہ شعبان کو قرآن کی تلاوت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور کثرت تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ دیکھیے لطائف المعارف لابن رجب صفحہ نمبر 258۔ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزہ ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہی روایت سنن نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ سابق مفتی سعودی عربیہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اوقات کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے۔ بعض سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے اور بعض سال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کم روزہ رکھا۔
یعنی بعض سال آپ نے مکمل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا اور بعض سال کم روزہ رکھا۔ دیکھیے مجموع فتاوی علامہ ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 416۔ مذکورہ ساری احادیث سے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا روزہ اشہر الحرم کے مہینوں کے روزے سے افضل ہے، اور افضل نوافل رمضان سے پہلے اور بعد کے روزے ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کا وہی مقام ہے جو مقام فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت کو حاصل ہے، اور شعبان کے روزے ماہ رمضان کے فرض روزوں کی کمی کو پوری کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے لطائف المعارف لابن رجب صفحہ نمبر 249۔ اس ماہ میں بکثرت روزہ رکھنے کی حکمت پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لما اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال صلی اللہ علیہ وسلم ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ صحیح النسائی حدیث نمبر 2356۔ میرے بھائیو، حضرت اس ماہ مبارک میں ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی حکمت پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے آپ نہیں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ماہ شعبان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنے کا مقصد، کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بھی اعمال روزے کی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچائے جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی اتباع میں، ہمیں اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الہ ہم سب کو اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کی پروردگار توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امت مسلمہ کو عزت، سکون، اطمینان، صحت و عافیت کے ساتھ پروردگار آنے والا رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ، رب کریم کا مہمان ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔